موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو پیدا کر کے اور اس کی زندگی کو بچا کر اگر فرعون کے نظام کو ختم کر دیا تو احمدیت میں ہم عورتوں نے اپنی اولادوں کی زندگی بچا کر انشاءاللہ تعالی خلافت کے نظام کو ختم کر دیں گے، اور یہ دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی اور یہ ضرور آئے گا اور جلد آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا یہ کام۔ وجیہ میرا خیال میں یہ جو مس میچ ہوتی ہیں شادیاں، یعنی بس لازمی ہے کہ آپ نے احمدی سے کرنی ہے، تو احمدی سے کرنے کے چکر میں پھر طبیعت ملتی ہے نہیں ملتی، مزاج ملتا ہے نہیں ملتا، بعض وقت سٹیٹس نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، طبیعتیں نہیں ملتی، ایجوکیشن نہیں ملتی، خاندانی ماحول پس منظر نہیں ملتا۔ جب اتنا کچھ نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت دوستی تعلق وہ جو سارا کچھ جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ نہیں ہوتا اور بس یہ ہوتا ہے کہ احمدی سے شادی کر لو، احمدی سے شادی کر لو، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ تمہارے ادھر اسائلم پہ آیا ہوا ہو، بس جو مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے بس وہاں ہو جائے، جس کے نتیجے میں پھر ساری جو بے راہ روی پیدا ہوتی ہے وہ اس نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوش اور سیٹلڈ محسوس نہیں کرتا۔ تو اس کے نتیجے میں مردوں کی طرف سے بھی بے راہ روی ہوتی ہے اور عورتوں کی طرف سے بھی۔ کیا خیال ہے، یہی مین وجہ ہے؟ جی بالکل، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت میں جو ان سا ایک پیدا کیا ہوا ہے نا کہ خوف خوف یہ ہے کہ آپ میرے نہیں خیال میں کہ یہ زیادہ باقی جگہ پر ہے کہ نہیں ہے، بہرحال کوئی لڑکی پیار سے اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ پیار سے اپنے بیوی کے پاس بات نہیں کر سکتا، یا کوئی کزنس وغیرہ اکٹھے ہو کے اگر پیار سے آپس میں باتیں کر رہی ہیں تو ان کو جو موضوع ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف جماعتی ہونا چاہیے، اور اگر جماعتی کے علاوہ کوئی موضوع ہوئے گا نا، یعنی کوئی گانے بجانے یہ وہ، تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر یا تو وہ ایسا کریں گے کہ اپنے گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ ایڈوانس، کہ اوپر لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم بڑے مذہبی پرہیزگار متقی صالحین میں سے ہیں، اور روزے بھی رکھنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، اور تڑکے جون سے ہیں روزوں کی افطاری جون سی ہے وہ پھر موویوں سے اور ان چیزوں سے لگانے ہیں۔ تو یہ جو منافقت کا رویہ ہے نا، تو گھر میں لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور دنیا والوں کو بھی بتانا ہے، لیکن میاں بیوی آپس میں چاہتے ضرور ہیں کہ وہ ماحول قائم ہو جو ایک نظام جماعت سے علیحدہ ہو، محبت کا، پیار کا اور انٹرٹینمنٹ کا۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو یہ مواقع فراہم ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں باہر جا کے کوئی کام کر سکیں۔ پردے میں جاؤ، پردہ کرو، یہ کرو، پردہ کر کے اگر آپ نے بیچ پہ جانا ہے، پردہ کر کے اگر آپ نے بیچ پہ جانا ہے اور بیچ پہ جا کر نماز پڑھنی ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کھلی کھلی بے حیائی یا کھلی کھلی منافقت نہیں کہیں گے کہ کون بیچ پر جا کے نماز پڑھے گا؟ میں نے تو وہ طریقے بھی دیکھے ہیں، وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو میاں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، امی ابو کو نہ پتہ چلے، کیونکہ میاں بیوی کو پتہ چل رہا ہے، ان کی ڈیزائر ہے، انہوں نے جو کام بھی کرنا ہے، مطلب کہ ایک کمرے میں رہ کر اگر کرنا ہے، موویاں بھی دیکھنی ہے، امی کو نہ پتہ چلے، ابو کو نہ پتہ چلے، اوپر ایم ٹی اے لگایا ہوا ہے چھت کے اوپر، گھر میں باکس رکھا ہوا ہے پورنوگرافی کا کہ فل ٹائم گندی موویاں دیکھی جا رہی ہیں، میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے۔ تو اس منافقت کو کہ دل کر رہا ہے لیکن آپ بچنے کے لیے خوف بھی ہے ایک اوپر کہ نہ ماں باپ کو پتہ چلے نہ جماعت کو پتہ چلے، تو اس طرح سے پھر میاں بیوی کے اندر کون سا تعلق قائم ہوگا؟ منافقت کا تعلق قائم ہوگا، اور اس منافقت سے جو انسان، خاص کر جو آدمی ہے جو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اور وہ یہ بھی اس کے ساتھ وہ پیار و محبت کا سلوک بھی کرنا چاہ رہا ہے، اس کو انٹرٹین بھی کرنا چاہ رہا ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ہر قسم کے رومانٹک میں نے پروگرام اپنی بیوی کے ساتھ بنانے ہیں، لیکن وہ رومانس کو فلفل نہیں کر سکتا، اس کے اوپر وہ حاوی ہے، جماعت حاوی ہے، تو وہ پھر اسی طرح کے مواقع ڈھونڈے گا، بیچ پر جائے نماز لے کر جائے گا، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں کہے گا میں تہجد پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ ہم بستری کر رہا ہوگا، پھر وہ اور بھی بہت سارے ایسے ہیں، روزہ جب کھولے گا تو وہ ایک مووی کے ساتھ کھولے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک تقوی کی ریاکاری کرنا جو ہے کہ ہم بہت نیک مذہبی پرہیزگار ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہر کوئی اپنے تقوی کا روب ڈالتا رہتا ہے،
حالانکہ یہ پیورلی معاملہ بندے اور خدا کا ہے. بندے کا اپنے خدا کے ساتھ، ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے. وہ کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا گہرا ہے، تو یہ وہ جانے اور اسے دوسرا خدا جانے اس کا. اس کا ایک دوسرے کو دکھانا اور ایک دوسرے کو اپنی فیملی کا تقوی اور پارسائی دکھانا کے چکر میں یہ ریاکاری جو ہے یہ اس نے جنم لیا ہے. اپنی بیوی کو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنانے کی اجازت دے دے گا، لیکن کیا کرے گا کہ اس کی بیوی کیا کرے گی کہ کبھی ہاتھوں کے اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، یا اپنے منہ کے اوپر کوئی ایموجی لگا دے گی اور ہسبینڈ کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویریں لگا دے گی. تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ لوگوں کو بتائے گی کہ میں نے اپنا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ کیوں کھولا ہوا ہے جی، میں نے ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی جتنی بھی ایکٹریس ہیں نا، جو مسلمان ایکٹریس ہیں، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اور یہ میرے گھر میں بھی ہوتا رہا ہے. میں نے جی حدید کو آج تبلیغ کی، امریکہ کی جونسی ہے ایکٹریس، اور جی حدید کو میں نے کہا کہ یہ تم نے اسلامک ڈریس پہنا ہوا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کے اس پوائنٹ کی. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جی حدید کو جو تبلیغ کرنی ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ جا کے اس کو پیغام دو نا، کوئی پمفلٹ دو، کوئی کتاب چھاپو، کوئی کتاب دے کے اس کے ہاتھ میں رکھو، تبلیغی پروگرام کے تھرو جاؤ. یہ اس طرح سے کیونکہ تصویر لگی ہوئی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنے منہ کے اوپر ایموجی لگائی ہوئی ہے. کیونکہ خلفاء جو تھے شروع سے ہی یہ کہتے رہے کہ جی منافقوں سے بچو، منافقوں سے بچو، اور ہوتے ہوتے ساری جماعت میں خود منافقت رواج پا گئی. ہم لوگوں کو منافق کہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم تو جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پہ ہے. ہم تو جو سوچتے ہیں وہی کہتے ہیں. ہمیں منافق آپ کس حساب سے کہہ سکتے ہو؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو اور جس کی زبان پہ کچھ ہو. تو یہ ساری جماعت کا قاعدہ ہے کہ ان کے مطلب دلوں میں پتہ نہیں اتنا دین ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اعمال اس کے مخالف دکھائی دیتے ہیں. زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دلوں میں کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ ہوتا ہے. تو لیکن کہا ہم لوگوں کو منافق جاتا ہے، حالانکہ ہماری زبان اور ہمارا دل جو ہے وہ ایک ہی سمت چلتے ہیں. مجھے وجیہہ کی بات سے یاد آیا کہ پاکستان میں وزٹ تھا، پاکستان میں گئے تو ربوہ میں، تو جس گھر میں جائیں اور وہ نا ان کو جب پتہ لگے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو وہ لوگ جب ان کے جائے نماز میں نے بڑے عام دیکھے کہ ہر گھر میں جائے نماز اوپن پڑے ہوتے تھے، اور وہاں جانے سے بعد بھی شروع ایسے کرتے تھے، یا ایم ٹی اے فوراً لگا دیتے تھے، لگا ہوتا تھا جب تک ہم وہاں ہوتے ایم ٹی اے، چاہے وہ بنگالی پروگرام لگے ہوئے ہیں جس کی ہمیں ککھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی، لیکن وہ لگا ایم ٹی اے ہی ہوتا تھا نا. تو وہ میرا ایک جاننے والے تھے رشتہ داروں کا بچہ، وہ ٹین ایجر، تو وہ نا ایک دن میں نے بڑا حیران ہو کے کہا، میں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جس بھی گھر میں گئی ہوں اب تک ایک جائے نماز میں نے دیکھے ہیں اور ایک میں نے ایم ٹی اے مستقل دیکھا ہے. ان کی بات حضور سے شروع ہوتی ہے، حضور پہ ختم، اور کوئی گفتگو کا لیول ہی نہیں. تو وہ ہنستا ہوا نا مجھے کہتا کہ نا آنٹی آپ اپنے آپ کے آنے کی وجہ سے نا ہمیں بھی یہ والی جو ہے نا آپ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے، مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ جب آپ نہیں تھے نا، آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ سٹار پلس بھی دیکھ لیتے تھے، ہم دوسرے بھی ڈرامے دیکھ لیتے تھے. جس ٹائم پہ آپ آتے ہیں نا، آپ آئندہ سے جن کے گھر میں جانا ہو نا، پہلے آپ ٹائم دیکھ کے جایا کیجئے کہ سٹار پلس کا ٹائم تو نہیں ہو رہا، ورنہ ان کا بھی گناہ آپ کے سر پڑے گا. انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ ایم ٹی اے لگا دیتے ہیں، کیونکہ باہر کے بچے آئے ہیں، باہر کے لوگ آئے ہیں، ان کو آپ نے تربیت دکھانی ہے اپنی ربا کی. باہر کے لوگ تو بگڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. تو اس لیے تربیت کا تو یہی اینگل ہے آپ کا کہ آپ نے ان کو دکھانی ہے. نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو نمازیں بھی آپ نے جائے نماز مستقل پڑھے ہوں گے وہاں پہ دکھانے کے لیے کہ نماز پڑھی ہے آپ نے، بس یہ بتانا ہے. اور پھر خطبہ بھی وہ آگے سے آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے، ایم ٹی اے بھی. تو یہ چیز قربانیاں جو سارے دے رہے ہیں، یہ آپ کی تربیت کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ باہر کی ہیں، آپ بگڑی ہوئی ہیں، بڑی دیر ربا سے باہر رہ کے آئی ہیں، جماعت سے دور ہوں گی، بچے بھی جماعت سے دور ہوں گے. باہر کے جو بچے ہیں، باہر کی جو تربیت نہیں ہے نا، باہر کے لوگوں کی تربیت تو ربا والوں کی ہے نا، ہماری احمدیوں کی ہے. تو ہم نے پھر اپنے سٹار پلس کی قربانی بھی آپ کی خاطر دے دی. ہم نے اپنی جو پورے سال میں نماز شاید پڑھتے تھے، ہفتے میں 2 نمازیں پڑھتے تھے، ان کو آپ نے 5 وقت کا نمازی بنا دیا. جب آپ ان کے گھر جاتی ہیں، نماز کا وقت دیکھ لیا کیجئے کم سے کم، تاکہ ان کو مشکل ہوتی ہے. مطلب یہ میں نے وہاں پہ اس قسم کی باتیں اوپنلی ہوتی تھی اور یہ حالات دیکھتی تھی، تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا
پرفیکٹ ہیں، کہ ہم لوگ جو ہے تربیت یافتہ ہیں، چاہے ان کے گھروں کے اندر پھٹے پڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، گالیاں ہیں، جماعت سے مطلب جو ہے خباستیں چل رہی ہوتی ہیں، تمام چیزوں کے باوجود ان کا یہ بڑا ہی ایک مان ہے کہ ہم تربیتی سطح پہ جو ہے نا پرفیکٹ ہیں، ہم دنیا کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو جماعت نے ان کو یہ جو لالی پاپ دیا ہے نا، یہ میں کہتی ہوں اس لالی پاپ کا نا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کے احمدیوں کا سب سے بڑا منافق جو ہے نا اس جماعت کے لالی پاپ نے ان کو بنایا ہے، کہ یہ ہے کچھ اور دکھاتے کچھ ہے، اور وہ بھی دوسروں کے لیے۔ بھلے مطلب مجھ جیسا بندہ میں کہتی ہوں ایک نماز نہ پڑھے نا، مگر میں کہتی ہوں میں آپ کے ہزار جتنے نمازی اکٹھے کر رہے ہیں ان میں سے اپنے آپ کو بہتر اخلاقی طور پہ فیل کرتی ہوں، کہ مطلب میں 1 لاکھ نمازی سے زیادہ بہتر فیل کروں گی میں اخلاقی سطح پہ خود کو۔ بھئی ایسے نمازیوں کو کیا کرنا جنہوں نے غارت میں چاہیے ہو گھروں میں، لیکن دیکھیں یہ نمازی بھی اپنے آپ کو نماز پڑھنا ہی جو تعلق خالصتاً آپ کا اور خالق کے درمیان ہے، جس کا کسی دوسرے کو پرچار نہیں کرنے کا آپ کو مطلب فیل کریں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ نے تشہیر لگائی ہوئی ہے، اس کا آپ نے ڈسپلے لگایا ہوا ہے، تو آپ اس کو یہ کیا کہیں گے؟ یہ منافقت ہی تو ہے، کھلی منافقت۔ تمام تربیتی لیول جماعت احمدیہ کا پورا ڈسپلے ہے، اور اندر بالکل خالی ڈھول۔ اور جون سی مائیں یا جو لجنا جن کی تربیت اپنے گھروں میں سے منافقانہ ماحول سے ہٹ کر ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ڈپلومیسی نہیں کر سکتی۔ میری تربیت ہوئی ہے، میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا، مطلب کہ میرے ابو بھی مطلب کہ باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، مطلب کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں رہے زیادہ ٹائم، لانگ عرصہ۔ جون سی جو ہماری بچپن کی تربیت ہوئی ہے وہ پیور ایک ماں نے کی ہے، اور بہت ہی پیار سے کی ہے، اور بالکل منافقت سے ہٹ کر کی گئی ہے۔ اور ہمیں کبھی زندگی میں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ تم نے چلاکی ہوشیاری کرنی ہے یا منافقانہ رویہ اختیار کر کے، اور ہمیشہ پازیٹیوٹی ڈالی گئی ہے۔ اور جو اتنا پازیٹیو انسان ہو کہ وہ کوئی منافقت نہ کرے، وہ ہر ایک سے سنسیئرلی ملے، اور اس کے دل میں کوئی غلط اور کھوٹ نہ ہو، تو وہ یہی چاہے گا کہ اس کا جو اگر ہسبینڈ بھی ہے یا اگلے آنے والے دوست یار یا جو کچھ بھی اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، جو بھی اس کی آگے زندگی میں اس کے ساتھ جو بھی انسان ملتا ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہو، ان چیزوں میں اس میں منافقت نہ ہو۔ اگر اس میں، یا پھر اگر اس نے منافقت کیوں کر رہا ہے، اس میں اتنی کریج ہونی چاہیے، اگر ہسبینڈ ہے تو اس میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ اگر اس نے بیچ پر لے کر جانا ہے تو وہ جائنماز لے کے نہ جائے، وہ نمازیں جمع کر کے جائے اور گھر آ کے پڑھے اور بتا کے جائے، ڈھوک بجا کے جائے کہ یہ میں اپنی بیوی کو اس ڈریس میں لے کے جا رہا ہوں۔ اگر پینٹ شرٹ پہنانی ہے تو اس کو یہ نہ کہ گھر سے نکلتے وقت برقع پہن کے جاؤ اور پھر بیگ کے اندر اپنے باہر کے آؤٹ ڈور کپڑے رکھ لو، نہیں، جو کپڑے اس نے گھر سے پہن کے جانے ہیں وہی جائے، اور وہاں پر جا کر وہ اس طرح سے رہے۔ اس کریج ہونی چاہیے آدمی میں، اور آدمی میں کیونکہ وہاں پر خداموں میں اور انصاروں میں کوئی کریج نہیں ہے، انہوں نے حضور سے پوچھ کے بات کرنی ہے۔ ایون دو کہ میں کسی غیر از جماعت کی شادی پر میں گئی تھی، تو وہاں پر ہم برقع پہن کے گئے، تو میں نے آرام سے جا کر وہاں پر برقع اتارا اور سر پہ دوپٹہ لیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ سب نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا کہ پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، سب کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہی تھے، کہ وجیہہ نے تو برقع اتار لیا ہے، تو مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے برقعے اتارے اور پھر سر پہ دوپٹے لے کے بیٹھ گئی، یعنی کہ مجھے فالو کر رہی تھی اس وقت۔ اور پھر بعد میں گھر میں آ کے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ ہمیں برقع اتارنا چاہیے تھا یا نہیں اتارنا چاہیے تھا، کیسے رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ کون سی اپنی دماغی حالت ہے کہ مجھے اتنی بڑی ہو گئی ہوں، میرڈ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اگر کسی غیر جماعت میں جا رہی ہوں شادی کے لیے، اٹینڈ کرنے کے لیے، شادی کا پروگرام ہے، تو اس میں برقعے پہن کر کیوں بیٹھوں گی؟ دوپٹہ انف ہے میرے لیے، اسکارف انف ہے، باقی میں پھر کپڑے ہی نہ پہن کے جاؤں اس طرح کے جو لوگوں کو دکھانے ہیں، اگر اوپر سے میں نے برقع ہی پہننا ہے۔ تو اگر میں نے کمفرٹیبل ہو کر کھانا وغیرہ کھانا ہے تو برقعے، کوٹ اور جیکٹ کے اندر تو نہیں میں اس طرح سے کھانا کھا سکتی۔ یہ میری اپنی تربیت کا لیول ہے کہ میں وہاں پر جا کر شادی اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، وہاں پر میں کوئی شینڈی شاہ کی طرح یا محمود شاہ کی طرح کوئی میں وہاں پہ لچ لفنگیاں تو مارنے نہیں جا رہی۔ جی میرا خیال ہے ہمارا کافی پروگرام ہو گیا، آلموسٹ 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور سبھی نے جو کچھ بھی بیان کرنا تھا وہ ان کو کھلا موقع دیا گیا ہے۔ 2 خلفاء کے ساتھ آپ نے لجنہ کی پرائیویٹ سیکرٹری کے رول کے طور پہ کام کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ کا لجنہ سے بہت واسطہ پڑتا رہا ہے، تو آپ کو عام طور پہ ان کے کیا کیا مسائل نظر آتے تھے، یا آپ کا تعلق واسطہ صرف عہدے داران سے تھا؟ اگر صرف عہدے جی السلام علیکم بجے اچھی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جی بالکل، میں نے 2 خلفاء کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری لجنہ کے لیے، یہ لجنہ کا جو سینٹرل آفس ہے مین،
اس میں کام کیا، اور ہدایات جو ہیں وہ میری طرف سے ہی جاتی ہوتی تھیں ساری نیشنل صدران کو، جو سارے ملکوں کی لجنات ہیں جو صدران تھیں. اور میں نے دیکھا کہ ان میں جو وہ صدریں جو ہیں بڑی اپنی ٹائم نکالتی ہیں، اپنے بچوں کو کا ٹائم، خاوند کا، گھروں کا وہ نکال کے بڑی چاہت سے وہ خدمت کرنے کے لیے آتی ہیں. لیکن ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. کبھی ان کو مربی سے کوئی خار ہو جاتی، کوئی وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر امیر جو ہیں وہ ان کے چونکہ انڈر میں ہوتی ہیں صدریں، تو نیشنل لیول پر، تو وہ پھر ان کے ضد اور اس کا ان کے تکبر اور نخوت کا شکار اکثر ہوتی ہیں. اور وہ ان کو مختلف باتوں پہ پروگراموں کا انعقاد کہ فلانی ڈیٹ کو نہیں ہونا، ایسے نہیں ہونا، یعنی انتظامی امور پر بھی تنگ کرتے ہیں. اور کچھ اور بھی ان کو ایسے حالات میں ان کو کر دیتے ہیں کہ وہ کئی تو بیچاری رون حقی بھی ہوتی ہیں، رونے بھی لگ جاتی ہیں. یعنی کہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ اب ہم یا یہ امیر صاحب چینج ہو جائیں یا پھر ہم کام چھوڑ دیں. اور ان کے لیے ایزی نہیں ہوتا یہ اتنا بڑا جو عہدہ بھی لے کے تو پھر اس لیول پہ کام کرنا، اور خوش بھی رکھنا اپنی جو لوکل یا ضلعی لجنات ہوتی ہیں ان کو بھی مینیج کرنا انہوں نے ریجنل طور پہ، پھر آگے بھی ہدایات دینے لوکل طور پہ. بڑا ایک کام ہوتا ہے. عورتوں کے لیے تو ویسے ہی اپنے گھر کو سنبھالنا اتنا بڑا کام ہے، لیکن جو اس لیول پہ کام کرتی ہیں ان کے لیے ایک چیلنجنگ جاب ہوتی ہے یہ. اور وہ لیکن اس میں ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، بڑے رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ کرتی چلی جاتی ہیں. لیکن کیا حاصل کیا ہے؟ اینڈ میں ذرا سی کچھ بات ہو جاتی ہے تو ان کو جماعت سے اخراج کا جو ہے وہ مل جاتا ہے. خود ہمارے یہاں یو کے میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے. اور اسی طرح وہاں بہت سارے اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں. کینیڈا کی جو صدر تھیں محمودہ میاں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح بےعزتی ان کی گئی. تو باوجود اتنی قربانیاں دینے کے جب اس کی بے قدری کی جاتی ہے اس شخص کی، تو اس سے ایک بڑی بد دلی پیدا ہوتی ہے. اور جو نہ صرف اس شخص کی بلکہ اس کے جو جاننے والے ہیں، گھر والے ہیں، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ شخص کس طرح جان مار کے اپنے کام کرتا رہا ہے اور آخر میں اس کو کیا رزلٹ ملا ہے، تو وہ ان کی لازمی ان کے لیے بہت ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے. لیکن یہ اس سے بے غرض ہو کے یہ ایسے واقعات کرتے چلے جاتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو یہ ہے کہ ایک نہیں کام کرے گا تو 100 اور آ جائیں گے کام کرنے والے، تو ہمیں تو کام تو چلیں گے. اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے کام تو اللہ نے چلانے ہیں، ہمیں تو لوگوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. تم ایک جاؤ گے تو کیا ہمارے تو ہزاروں آ جائیں گے. اور کیونکہ کئی لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا عہدے لینے کو بڑا وہ سمجھتے ہیں، جیسے کوئی دنیاوی وزیروں کا کوئی منسٹری مل گئی ہے یا کیا. تو وہ جو مقابلے کی ایک پیدا ہو جاتی ہے نا ان میں، ایک اپنی وہ برقرار رکھنے کی کہ عزت ہم نے بنانی ہے اپنی، تو وہ اس دوڑ میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ اپنے بچے، گھر، کیا کچھ وہ قربان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ اچھے بننے کے لیے سوشلی طور پہ اچھا بننے کے لیے اپنا گھر کے سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ایسے بہت جگہوں پہ ہوا ہے، بڑی جگہوں پہ. کئیوں کو یہ ایسے نکال دیتے ہیں صدروں کو، بیچاریوں کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ کسی جھگڑے کے اوپر کر کے. تو میں صرف عہدے داروں کے ہی ساتھ ہی میں کام کرتی تھی، مطلب ان کو ہی میرا دینا جو ہے ہدایات میرا کام ہوتا تھا. تو عام جو لوگوں کے جھگڑے ہیں ان کے خطوط کے اوپر میں کام نہیں کرتی تھی، صرف نیشنل صدروں کے ساتھ ہی میرا تعلق تھا. جزاک اللہ. اچھا جی، بہت شکریہ آفاف، آپ نے بڑا تفصیل سے جواب دیا. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ چونکہ باہر کے ملکوں میں چیریٹی آرگنائزیشن کے نام سے رجسٹر ہے جماعت، تو چیریٹی آرگنائزیشن پر شفافیت کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو کینیڈا کی کوئی وہ
رپورٹ آئی ہے منظر عام پہ، آئی ڈونٹ نو یہ نئی ہے یا پرانی ہے، لیکن بہرحال شفافیت کے حوالے سے ان کو کوئی 0 اسٹار بھی نہیں ملا ہے اور بہت نیچے یہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو کیا یہ چیزیں جماعت احمدیہ کے عام ممبران کی نظر سے نہیں گزرتی؟ اور اگر گزرتی ہیں تو کیا وہ اس کے اوپر اپنی لیڈرشپ سے سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے عام عقیدت مند انتہائی جاہل ہیں، جاہل اس سینس میں کہ ان کے اندر بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے، مکمل طور پہ تعلیم سے ہی نہیں بلکہ شعور سے بھی بے بہرا ہے، شعوری سطح پہ بھی۔ آپ عام دیکھیں کہ پبلک میں آپ پیس ولیج کی طرف چلے جائیں، وہاں تو عام فارم بھی آپ نے فل کرنے ہو نا، جو عام نارمل زندگی کے آپ کے فارم ہوتے ہیں وہ بھی فل کرنے ہوں تو وہ باقاعدہ دوسرے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی ان کے فارم فل کر دے، ان کے کام کر دے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں، میں نے مطلب بذات خود کئی لوگوں کے جو ہیں نارمل جو فارم ہوتے ہیں وہ فل کیے ہیں، جو ان کے نارمل روٹین کے ہوتے ہیں، جس طرح سوشل انشورنس کے ہوتے ہیں، ان کے مطلب منسٹری آف ہیلتھ کے ہیں، یا ان کے ٹیکس کے جاتے ہیں جو انفارمیشن ہوتی ہے، یا اور کوئی طرح کے بھی جو معاملات عام جو نارمل ہوتے ہیں، جو کوئی بھی پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ خود سے اپنے کام کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا لیول جس ملک میں جانا ہے، جس ملک کے سسٹم میں جو چیزیں موجود ہیں، آپ ان کے معاملے میں آپ دوسروں کی مدد کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کے معمولی کام جو ہے وہ دوسرا کرے، تو وہاں پہ آپ شعور کی توقع کیوں کرے کوئی؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور دیکھنے والی نظر چاہیے اس کو۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس معاشرے میں جماعت احمدیہ کے معاشرے میں معاملہ جو ہے ان کا ہے کہ آپ دیدہ ور کوئی نہیں ہے، یہاں پہ اندھوں کی بستی ہے یہ ساری کی ساری۔ جو ایک کاڑا بیٹھا ہے وہ اوپر خلیفہ ہے، بس خلیفہ بھی نہیں، نظام جماعت کہہ لیں، وہ کاڑی ہے جو، اس کی بھی ایک آنکھ ہے دجال نما، وہ اپنی آنکھ سے اپنے لوگوں کو اپنی چیزیں دکھاتی ہے، بس دیٹس اٹ۔ آپ کو اپنی آنکھیں رکھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ تمام اندھوں کی بستی ہے، سمپل بات اتنی ہے۔ جن کو ہم آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ خاک ان کی تو بینائی نہیں ہے، سمپل بات اتنی ہے۔ ان سے آپ توقع مت کیجئے کہ ان کو کچھ نظر آئے گا۔ یہ شفافیت نظر آنے کے لیے دل و دماغ شفاف ہونے چاہیے۔ اگر مجھے شفافیت تب نظر آئے گی کسی چیز میں کہ جب مجھے پتا ہوگا کہ شفافیت کا میرا لیول کیا ہے۔ دیکھیں پہلے مجھے پیور ہونا چاہیے، پیور چیز کو دیکھنے کے لیے، خالص ہونے کے لیے انسان کو مخلص ہونا پڑتا ہے۔ آپ جو انسان عقیدت مند کو آپ اخلاص کیا سکھائیں گے؟ جو لوگ سوشل ویلفیئر یہاں سے لیتے ہیں، جو خیراتی نظام ہے ایک ملک کا، جس کو ایک فلاحی سسٹم نے کریٹ کیا ہے ضرورت مندوں کے لیے، وہ لوگ جو نئے اس ملک میں آتے ہیں ان کو سال ڈیڑھ 2 سال کا عرصہ لگتا ہے اس ملک میں، اس زمین میں سٹیبل ہونے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، سسٹم کا حصہ بننے کے لیے۔ ان کو بنیادی طور پہ ان کی مدد کے لیے ان کو مالی مدد کی جاتی ہے، اخلاقی مدد کی جاتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو ٹیکس پیئر جتنے بھی یہاں اس ملک کے اندر جاب کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے میری طرح کے لوگ، ان کے کمائی میں سے ٹیکس کٹتا ہے، ہر ڈالر کے اوپر 15 سینٹ جو کٹتے ہیں ہمارے، وہ اس طرح جاتے ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے جو فلاحی نظام کا حصہ ہے، جو ضرورت مند ہے۔ یہ ہمارے ٹیکس کی کمائی ہے جو ان کی فلاحی نظام کی شکل میں ان تک پہنچتی ہے۔ اور جب یہ ایک طرح سے خیرات ہے ہر شہری کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو نئے آ رہے ہیں، آپ ان سے خیرات وصول کریں اور اس خیرات میں سے چندے دے دیں۔ کبھی کیا آپ نے سوچا ہے خیرات کے اوپر سے خیرات دی جائے؟ سوچ کے دیکھیے۔ معذوروں کو ملنے والی امداد جو ہے گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بھی خیرات چندہ دیا جاتا ہے۔ آپ کریڈٹ کارڈ سے، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی بات ہے، مسجدوں کے لیے لوگوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں وعدہ جات کے لیے، آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے نکال کے دے دیجئے اور بعد میں سود کے ساتھ سود پے کرتے جائیے۔ سود حرام ہے نا، لیکن یہاں پہ سود حلال ہے کیونکہ مسجد کو دینا ہے۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہی ہوں، میں سنی سنائی نہیں، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنا ہے، خطبہ نسیم مہدی صاحب کا۔ لوگوں کو باقاعدہ مسجدوں کے لیے یہ تلقین کی گئی تھی کہ آپ نے اگر مسجدوں کے لیے وعدہ لکھا ہے، آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وعدہ کیجئے، کریڈٹ کارڈ ہے نا، پے کر دیجئے،
بعد میں آپ سود اتارتے رہیے، بھلے جا کے 10-12 سال 10-20 سال سود اتارے، آپ پہ حرام ڈال دیا انہوں نے اپنا پیسہ نکالنے کے لیے۔ تو جہاں پہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ہم کیا سکھائیں گے ان کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا شفاف ہے کیا غلیظ ہے؟ ان کو پہچان نہیں ہے، ان کی حصے مار دی گئی ہیں، عقیدت نے ان کو اس قدر مفلوج بنا دیا ہے کہ ان میں نہ تو سچے اور جھوٹے کی کوئی پہچان ہے، نہ ان کو اچھائی برائی کا تصور ہے، نہ ان کے اندر اخلاق اور بد اخلاقی کا کوئی لیول ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی شفافیت اور غلاظت، اور یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں دوسرا میزان ان کا جو ہے جماعت نے مکمل، جو آپ کے اندر بیلنس سسٹم ہوتا ہے آپ کے اندر، جس سے آپ ان چیزوں کا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں، وہ جماعت نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ عقیدت اوپر سے اس کو ہلاتی ہے، بیلنس اپنی طرف کرتی ہے، آپ کے پاس تو سسٹم ہی نہیں، آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے، ان کے سسٹم کے تحت آپ چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات نہیں سوٹ پہ کرے گی۔ ان کو تو سمجھنے کے لیے ابھی لوگوں کو مطلب ایک باقاعدہ ایک تھیوری قائم کرنی پڑے گی، یہاں پہ باقاعدہ ایک ریسرچ ٹیم بیٹھنی پڑے گی، پھر جا کے اس گروہ کی نفسیات کا تجزیہ ہوگا، اور آپ یقین مانیں یہ تمام کا تمام گروہ جو ہے یہ نفسیاتی طور پہ مفلوج ثابت ہوگا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں۔ تو افاف، جب یہ معاملات اندر تک اتنے بگڑ جاتے ہیں اور کہیں بھی حرام حلال کی بھی تمیز نہیں رہتی اور حق ناحق کی تمیز نہیں رہتی، تو ایسے نظام جو ہیں وہ دنیا میں کتنا عرصہ نکال لیتے ہیں؟ کیا ایسے نظاموں میں کبھی کوئی یہ صلاحیت رہ جاتی ہے کہ وہ دنیا پہ غالب آ سکیں؟ کیونکہ یہ خدائی تقدیر کے خلاف ہے کہ ایک ستارہ جی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو اتنے عہدے بنائے گئے ہیں اور یہ صدر ہے اور یہ نائب صدر ہے تو سیکریٹری ہے تو سیکریٹری تربیت ہے تو اصلاح و ارشاد ہے تو رشتہ ناتا ہے تو پتہ نہیں تعلیم القرآن ہے تو فلان ہے تو ڈھمکان ہے، اس سارے کچھ کا اتنے لوگوں کا اتنا وقت ضائع کرنے کا اور اتنی رپورٹی کرنے کا، اس سارے کچھ کا آخر کار آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کیا احمدی خواتین اس ساری مشقت اور بیگار کے نتیجے میں عام عورتوں سے کوئی زیادہ اعلیٰ مخلوق بن جاتی ہیں، یا عام عورتوں کی طرح ہی ہیں، یا ان سے بھی نیچے کے درجے پر ہیں؟ یہ ذرا مجھے تھوڑا سا حساب لگا کے بتائیں کہ اس ساری ٹائم دینے کا، اتنی انرجی دینے کا، اتنا پیسہ لگانے کا، اتنی میٹنگز کرنے کا، اتنا چائے پانی، اتنا یہ ڈھمکان فلان ڈھمکان کرنے کا کچھ نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے نا؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ السلام علیکم ارشبہ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے ایکچولی اس کا پوری ریکارڈنگ کی ہے لیکن وہ کسی طرح میرے سے نہیں ہو سکی۔ اب دوبارہ میں عرض کرتی ہوں کہ ان ساری جو ان کا مین مقصد ہے جماعت کا کہ ہم نے کنٹرول رکھنا ہے، تو کنٹرول میں ان کو یہ ہے کہ کس طرح سے ہو سکتا تھا وہ خوف میں مبتلا کر کے۔ اب جب یہ ساری عہدیدار ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کا ان کو اپنی عزت بنانے کا بڑا خوف ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ کر دیں کہ ہماری بےزتی نہ ہو جائے، وہ نوٹ کرے گی میری باتوں کو، وہ کیا کہے گی، میں نے یہ اپنا اس کے جو میرا ایکسپیکٹیشن ہے میں نے پورا اترنا ہے، اور ساری ایک دوسری سے یہی ایکسپیکٹ کرتی رہتی ہیں، اور ان کو اپنی بہادری اور اپنی ساری جو وہ ہے وہ اٹموسٹ اوبیڈینس جو ہے وہ دکھانے کی پوری کوشش ہوتی ہے ہر ایک کی۔ ادروائز ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہاں اگر ہماری شکایت ہو گئی تو کیا ہوگا، ہماری بچی نے اگر سکارف نہ لیا تو کیا ہوگا، پھر ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ تو وہ خوف کا ایک رہتا ہے ان کو، ہم نے اپنا کام وہ کرنا ہے تاکہ خوف یہ نہ ہو کہ ہماری رپورٹ ہو جائے، ہم سے عہدہ نہ چھن جائے۔ عہدہ لینے کا بھی شوق ہوتا ہے، عہدہ چھن جانے کا غم بھی بڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی صدریں ہیں جو کافی عرصہ کام کیا انہوں نے، تو جب ان سے عہدہ کے لیے کہا ہے ریٹائر اب ہو جاؤ کسی اور کو موقع، تو وہ اتنی بیمار پڑ گئیں کہ وہ یعنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ہائے ہم کیا کریں، ہمیں تو بڑی عادت پڑ گئی تھی کام کرنے کی۔ لیکن ان کو عادت نہیں، ان کو آرام ان کو بھی پیارا ہوتا ہے، لیکن صرف یہ کہ ان کو یہ ہوتا ہے اب ہم وہ ہمارا ٹیکا نہیں رہا جو پہلے تھا، ہم تو صدر تھے، ہمارے کنٹرول میں ہماری چیزیں تھیں۔ تو اب یہ وہی مینٹیلٹی جو ان کے خلفاء میں ہے یا جو مرزا صاحب کی تھی وہ سب لوگوں میں پھر آئی ہے وہی والی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا بننا ہے اور کنٹرول رکھنا ہے اور دوسروں کو ڈرانا ہے،
اور خود ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہم جی چاہے. پھر یہ بڑے عہدیدار جو ہیں ان کو زیادہ کچھ نہیں اتنا پوچھ گچھ ہوتی، چھوٹوں کو زیادہ ہوتی ہے، ان کے اوپر زیادہ. اس لیے کئی میں نے دیکھا ہے چھوٹے عہدیدار یہ کہتے ہیں لو سارا کام تو ہم کرتے ہیں، اور رپورٹیں جو ہیں یہ لے جاتے ہیں حضور کو پیش کر دیتے ہیں، حضور ہم نے یہ کیا وہ کیا، کام تو ہم کرتے ہیں، کریڈٹ یہ لے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایک جھگڑا سا جو ہے وہ ان میں چلتا رہتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں. اور کنٹرول جو ہے مینلی مقصد اس کا ان سارے کاموں کا یہی ہے کہ یہ بیزی رہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ اپنے ہی اس میں لگ رہے ہیں. اور عہد نامہ جو ہے وہ بنا کے دیا ہے ہر تنظیم کو، اور مقصد یہ ہے کہ وہ عہد نامے پہ غور کرتے رہیں. بلکہ کئی ایسے پروگرام ہوتے ہیں لجنہ میں جہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے عہد نامے پہ غور کرو، تم نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جان مال اور وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. تو اچھا، پھر یہ کہ وہ جو عہد نامہ کے اندر میں ان کو اس بات کا یعنی غلامی کا وہ احساس ہے، یہ قرآن میں تو نہیں ہے، ایسا تو اسلام میں تو نہیں ہے، رسول کریم نے تو نہیں کسی مسلمانوں سے ایسے وعدے لیے تھے. پھر یہ قرآن تو کہتا ہے کہ مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانیں اور مال جو ہیں وہ جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ تم نے اپنے خلیفہ کے ہاتھ میں بک گئے ہو سارے. اب یہ دیکھیں گے کہ کس طرح شرک کا یہ بات پیدا کرتے ہیں. تو یہ اس حد تک خطرناک چیزیں ہیں یہ باتیں جو اسلام کے سراسر منافی ہیں. ان کو اس بات پہ ہوش کرنی چاہیے، احمدیوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس بات کے اوپر قائم ہے. کیا یہ ان خلفاء کو جن کے کار لیا ہے تو جی کار میں بیٹھیں برکت کے لیے دعا کریں ہماری کار اچھی رہے؟ کیا ہو کل کو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی بات کا نہیں پتا ہوتا انسان کو. لیکن اتنا یعنی خلیفہ کو خدا بنا لیا ہوا ہے تم لوگوں نے. خلیفہ خدا نہیں بناتا، تم لوگوں نے خلیفہ کو خدا بنا لیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں شرک کے اوپر منتج ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں. جو عقل مند ہیں وہ ان باتوں میں غور کر کے سمجھ رہے ہیں، لیکن جو بے وقوفی میں لگے ہوئے ہیں، بھیڑ چال میں وہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں. ان کو دیکھو کب عقل آئے گی، ہوش آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے. یعنی بیسیکلی تو ایک اگر اس پہ غور کیا جائے تو سائیکلوجیکلی انسان کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ انسان امپورٹنس چاہتا ہے، اور انسان کو دوسروں پہ برتری اور دوسروں پہ حکومت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں بعض بالکل ہی بیچاری، جنہیں گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا، ویلی ہوتی ہیں، ان کو کہہ دیتی ہیں چلو تم صدر بن جاؤ، تم یہ کر لو، تم اجلاس کرا دیا کرنا، تم یہ کر لو وہ کر لو. تو ان کو ایک امپورٹنس کا احساس مل جاتا ہے. اب وہ امپورٹنس کا احساس جو ہے ان میں ویسے تو کوئی کوالٹی ہوتی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انسان کی ایک ذاتی کوالٹی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہے اس کے پاس کوئی عہدہ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر وہ جو ذاتی کوالٹی ہے وہ کسی بھی عہدے کی شان میں اضافہ کر سکتی ہے. وہ اس عہدے کی وجہ سے وہ انسان امپورٹنٹ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، علماء دین میں لے لیں، یا کسی جیسے کسی بھی اور فیلڈ میں لے لیں. جیسے جاوید احمد غامدی ہیں مثال کے طور پہ، وہ ایک بڑے عالم دین ہیں. اگر کوئی ان کو اپنے کسی ادارے کا چیئرمین بنا دے گا، چیئر پرسن بنا دے گا، یا ان کو کوئی القاب دے دے گا، تو اس القاب کی عزت جاوید احمد غامدی کی ذاتی کوالٹیز کی وجہ سے بڑھ جائے گی، نہ کہ وہ چیئرمین بننا ان کی شان شوکت میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے. کیونکہ انہوں نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ زندگی کے سال ہر سال کے تجربات سے اچیو کیا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر جماعت احمدیہ کے خلیفہ کو دیکھا جائے تو اگر اس کے سے خلیفہ کا ٹائٹل لے لیا جائے تو اس کی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ ان کی ذاتی کوالٹیز ہیں. تو اسی طرح یہ جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ بیچاری یا مرد ہوتے ہیں، تو چونکہ ذاتی کوالٹی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا چند لوگوں کے اوپر، محلے کی ہی 5 10 15 20 عورتوں کے اوپر تھوڑا سا کوئی عہدہ دے کے اس کو امپورٹنس دے دی جاتی ہے، اور وہ ایسا وہ نشہ ان کو لگ جاتا ہے امپورٹنس کا کہ جب انہیں اس سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ بیچاری بیمار پڑ جاتی ہیں، یا ہٹنا نہیں چاہتی ہیں، یا ہر وقت یہ سوچ کے چلتی ہیں کہ میں کسی کو ناراض نہ کر دوں، میری شکایت نہ لگ جائے. تو یہ ایک طرح سے ذہنی مریض بنانے کے مترادف ہی ہے. جی اچھی، آپ کی بات درست ہے. جو غلبہ ہے نا، وہ ہمیشہ شعور سے ہوتا ہے، دلیل سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. کبھی قبضے سے نہیں ہوتا کبھی. اور یہ ہے قبضہ گروپ. قبضہ گروپ کا جو غلبہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ یہ مغلوب بنا کے ہوتا ہے، ایک طرح سے غلام بنا کے. اور وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتا، وہ دیر پا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ایسی چیز ہے کہ وہ زیادہ دیر پا جو ہے وہ مغلوب نہیں رہ سکتی. اب بات آتی ہے دوسری کہ ان کو اچھے برے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز کا جو بیلنس سسٹم ہوتا ہے نا، یہ فطرتاً آپ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. پیدا ہوتے بچے کے اندر یہ آپ کا بیلنس سسٹم فطرت
میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیولپ کرتے ہیں ہم مزید وقت کے ساتھ ساتھ، ہم حالات سے، واقعات سے، پھر وہ تجربات سے، مشاہدات سے ہم اس کو ایک فائن قسم کا اپنے لیے اپنا سسٹم کریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ماحول، ہمارے حالات، ہماری تربیت، ہماری جو چیز مشاہدات، یہ جو اینگل دیتے ہیں، اس پہ یہ اس کا مرہون منت ہوتا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں۔ لیکن جہاں پہ آپ کو ڈیولپ کرنے کی بجائے آپ کو دبا دیا جائے سسٹم کو، اور اپنا سسٹم اس کے اوپر ڈال دیا جائے، ایک روبوٹک سماج کریٹ کیا جائے اپنے غلبے کے، وہ سو کال جو اپنا آپ کے دماغ میں غلبے کا ہیولا ہے وہ لے کے چلیں اور آپ دنیا کو تہس نہس کر دیں، تو یہ تو دجالی فطرت ہے نا۔ تو اسی دجال کا جو قبضہ ہے، یہ ہیولا ہے، یہ ایک شوق ہے، ان کو رہنے دیں شوق میں، اس بھرم میں کہ ان کا قبضہ ہوگا، لیکن ایسے قبضے نہیں کبھی ہوا کرتے۔ ہاں، دوسری بات، دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ بھی کلیئر کر دوں، کہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، چیزیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے کہنے سے جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جماعت کو آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو ان کو میرا اکثر بڑا سمپل سا جواب ہوتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ کوک اور پیپسی کی فیکٹری جو ہے وہ مضر صحت ہے۔ آج منسٹری آف ہیلتھ نے اس کو مضر صحت قرار دینے کے لیے سینکڑوں ڈاکومنٹری ریلیز کر چکی ہے، اور ہر ہیلتھ وارننگ وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ایون سگریٹ نوشی کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ مضر صحت ہے، لیکن جو پینے والا ہے، نشئی ہے، وہ پی کے رہے گا کیونکہ ضرورت موجود ہے۔ اسی طرح کوک کی فیکٹری کے باہر جا کے آپ منسٹری آف ہیلتھ کی ڈاکومنٹریز بھی لگا دیں نا سلائیڈ پہ، تو پھر بھی جس کو چسکا زبان کا لگا ہے وہ جائے گا، جا کے پیے گا۔ یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو نشئی ہے اس کا نشہ جو ہے تبھی ٹوٹتا ہے جب اس کا ہوش جاگے گا، جب وہ توڑنا چاہے گا، اس کی ول پاور ہوگی، برقرار ہوگی، تب، ادروائز نشہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جو نشے میں ٹن ہے ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پہ باقیوں کی اویئرنیس کے لیے بات ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد ہرگز اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم جماعت احمدیہ کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، ہم ایسی بے وقوفانہ سوچیں نہیں رکھتے، ہم بہت پریکٹیکل لوگ ہیں۔ میں خاص طور پہ، میں ان چیز لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ سوچ کے نکلوں کہ میں برباد کر دوں گی، نو وے، میرا کوئی کام نہیں ہے کہ میں آپ کو برباد کروں، بھئی آپ کا اپنا نظام ہی آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں ٹائم برباد کرتی پھروں آپ کے لیے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میرے تجربات اور مشاہدات ہیں اس کی روشنی میں دوسروں کو اویئر کرواؤں، میں اپنی زبان بولوں، اپنی سوچ بولوں کہ یہ چیزیں تھیں میری جن کی بنا پہ میں باہر نکلی ہوں، یا جس سے میں دور ہٹی ہوں، یا یہ چیزیں مجھے الرٹ کر رہی تھیں، جو ہائی لائٹ مطلب مجھے سگنل دے رہی تھیں یہاں پہ عقل و شعور کا، تو وہ اس سے شاید دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں، جو بے جا ہمدردیاں رکھتے ہیں، بے جا وہ کرتے ہیں، اور بہت سے ان کے اندر شعور رکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھ جائیں۔ تو جو سمجھتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن برباد کرنا کسی کو، یہ آپ کا دعوے ہیں، بربادیوں کے لیے آپ لوگ آئے ہیں مسیحائی کے بھیس میں، ہم نہیں، ہم تو سیدھے شعور کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ آپ دیکھیں ٹائٹینک جیسا بڑا جہاز بھی تھا نا، اس کے لیے ایک ٹکر کافی تھی، ایک ٹکر نے اس کا جو سوراخ کیا تھا، اتنے بڑے سے بڑا جو جہاز تھا اس نے ڈبو دیا تھا۔ سیم یہاں پہ یہ بھی یہی ہے، اور ڈوبنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بالکل مکمل بربادی، ڈوبنا اسے نہیں کہتے۔ شعوری سطح پہ ڈوبنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو جو اس کی جو ساکھ ہے، اس کو آپ جو اس نے ہیولا یا اس نے جو ماڈل کریٹ کیا ہوا ہے اپنا پبلک کے لیے، جو اپنے ڈسپلے میں، آپ اس کا اصل چہرہ سامنے لے آؤ، اس ڈسپلے کو آپ جو ہے بدل دو، اس کا ڈسپلے آج ہم لوگوں نے بدل دیا ہے۔ سمپل بات اتنی ہے کہ یہ جو ہے یہ بربادی ہی کہلاتی ہے شعور کی زبان میں۔ شعور کی زبان میں کبھی بھی جان کی ختم ہونا یا اس چیز کا دنیا سے نیست و نابود ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ شعور شعوری سطح پہ کام کرتا ہے، اور اس کا یہی ہے کہ آپ اس انسان کا بظاہر ڈسپلے جو ہے وہ اس کے تصویر چینج کر دو ڈسپلے کی، اور وہ ہم نے کر دی ہے تصویر چینج، اور یہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ دنیا کی نظر میں وہ ڈسپلے اب آ چکا ہے جو اصل میں ہے، اور مزید ہم اس کو لا رہے ہیں جو ابھی بھی چھپا ہوا ہے۔
تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے بات. باقی لوگ چلتے رہیں، جن کو نشے کی لت لگی ہے وہ لگی رہے گی، جن کو زبان کے چسکے ہیں وہ لگے رہیں گے، جن کے دماغ خراب ہیں، بند ہیں، جن کے پاس کوئی فکر کا لیول نہیں ہے وہ چلتے رہیں گے. ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری پبلک ہی نہیں ہے. آپ تو بہت سالوں سے کینیڈا میں ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا ایک مالی لحاظ سے امیر جماعت ہونا، یعنی رچ ہونا، اور ان کا ڈسپلن وغیرہ جو یہ اپنے اس میں ظاہر کرتے ہیں جلسہ سالانہ وغیرہ میں، جہاں انہوں نے فارنر مہمان وغیرہ بلائے ہوتے ہیں، اور باقی بھی جس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ سب کیا ویسٹرن لوگوں کو امپریس نہیں کر سکا کہ وہ لوگ جوک در جوک ایک اتنی شاندار ڈسپلن والی اور ایک بہترین دنیا کے نظام والی جماعت میں شامل ہو جاتے؟ جی ارشی، بات یہ ہے کہ ان ویسٹرن کو کیا، ہم تو ایسٹرن ہی تھے نا، ہم ایسٹ سے ہی آئے تھے نا، ہمیں نہیں متاثر کر سکا. جو بھی ہمارے میں تھوڑی بہت عقل بچی تھی اس کی روح سے ہمیں نہیں متاثر کر سکا، ان کو کیا خاک کرے گا. یہ چیزیں متاثر کرنے والی نہیں ہوتی. جو شان و شوکت ہوتی ہے مالی، یہ ہمیشہ چند لمحوں کی ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو فائر ورک کی مانند ہوتی ہے، آپ نے فائر ورک کچھ دیر کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے آپ کی آنکھیں چندھیا دیتی ہیں نا، لیکن اس کے بعد اس کی پھر وہی اندھیرا ہوتا ہے. تو چند لمحوں کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہی ہوتا ہے آنکھوں کا چندھیانا، یہ وہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا باقی زندگی میں کیا ہے کوئی یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فلاح میں آپ کا کیا ہے، آپ نے اتنے زمانے سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، آپ نے فلاحی نظام کوئی قائم کیا اپنے اندر، جو آپ نے چند لوگوں کو کھڑے ہو کے یہاں پہ قرضہ حسنہ دیتے ہیں، وہ بھی ان چند لوگوں کو جو آپ کے سفارشی بھرتی ہوتے ہیں. اور پھر غبن آپ کا اتنا زیادہ ہے، آپ کا کسی بھی زندگی کے معاملے میں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا. ہر جگہ پہ آپ کا جو ہے آپ کی اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں اقربا پروری ہوتی ہے، یا پھر آپ کے اپنے جو بھی آپ سمجھ لیں یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے کہ فیورٹزم چل رہا ہوتا ہے. کسی کا صدر کا، ناظر کا، ناظم کا کوئی بھانجا بھانجی، خالہ، ماما، پاپا، پھپھا وہی لے جاتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہے. گھروں کے جھگڑے تک میں فیصلے یہ دیکھ کے کیے جاتے ہیں کہ کوئی کسی امیر کا، کسی ناظر کا ہے رشتہ دار تو اسی کا پلہ بھاری ہوگا. دوسرا جو ہے بھلے وہ جتنا مرضی مظلوم ہو جائے بھاڑ میں، اس کا کیا لینا دینا، وہ بول نہیں پائے گا تو کچل دو اس کو. تو جب آپ نے ہر کمزور کو کچلنا ہے اور ہر جو ہے طاقتور کا ساتھ دینا ہے، تو ایسے نظام کی دنیا کو ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کے نظام تو پہلے موجود ہیں. شاہی برطانیہ کا شاہی خاندان نہیں موجود، اس کی چکا چوند کتنے لوگوں کو سندھیا سکی. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی امیر بن جائیں شاہی خاندان سے تو زیادہ نہیں ہے نا. تو لیکن شاہی خاندان کی چکا چوند آپ بتا دیں کتنی، برطانیہ میں رہتے ہوئے کیا برطانیہ کے لوگ ہی مکمل طور پہ ان کے حامی ہیں، ان کی چکا چوند سے جو ہیں وہ متاثر ہیں. ہے ایک طبقہ جو ہر وقت ان کے وہاں کھڑا رہتا ہے، ان کے مفاد اپنے ہوں گے، ان کی نظر کا لیول اپنا ہوگا، ان کا شعوری فکر ان کی اپنی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ان شعوری لوگوں کی بھی ہے جن کو وہ بالکل بھی نہیں بھاتے، یا جن کو دیکھ کے بھی مطلب کراہت آتی ہے. اب ہم جیسے ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے گھن آتی ہے. تو ظاہر ہے یہی وہی لوگ ہیں. یہ معاملات اپنی اپنی سوچ پہ منحصر ہیں. یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے کی ضرور جاتی ہیں دکھانے کے لیے کہ مالی طور پہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، بلائیں، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوتی. مال کی قیمت جو ہے یہ وہی ہے کہ جتنا میٹھا ڈالو گے اتنی، وہ جتنی شکر ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے آپ کو مل جائے گی، لیکن ہر چیز مال نہیں ہوتا. جو اصل قیمت ہے نا، وہ آپ کو دنیا کی آنکھ بھلے جیسی بھی آپ کو نظر آئے، وہ دنیا دار سمجھ لیں ان کو آپ شعور سے یا سمجھ لیں بگڑے ہوئے سمجھ لیں، لیکن وہ بگڑے ہوئے بھی آپ لوگوں کی بگاڑ کو اگر دیکھ سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں وہ آپ لوگوں سے شعوری سطح پہ کہیں بلند ہے. سمپل بات اتنی ہے. جی بہت اچھا رہا آج کا پروگرام. سارا تو نہیں میں سن سکا، ابھی تک سن رہا ہوں، مگر حوصلہ افزائی کے لیے صرف اتنا کہتا جاؤں کہ بہت
زبردست جو ہے وہ اپروچ جو ہے سب کی خواتین کی جو گروپ کی ایڈمنز ہیں وہ صحیح جا رہی ہے. اور جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ فولز پیراڈائز جو ایک احمقوں کی جنت ہے جس کو کہ باہر کے لوگ ہمیشہ احمدیت کو اور خاص کر قادیانی جماعت کو ایک فولز پیراڈائز کہتے رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کی ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے یہ ایک آئیڈیل معاشرہ دنیا کے مسائل تو وہی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, دھوکہ بھی ہوگا, فراڈ بھی ہوگا, دنیا تو چل رہی ہے, مگر جو دنیا چل رہی ہے, جو مین سٹریم دنیا چل رہی ہے, اس کے اندر ایک گروہ اس طرح اپنے مالی فائدے کے لیے چند لوگوں کو بے وقوف بنا کر ایک احمقوں کی جنت کے اندر ڈال دے کہ جی سارے حل یہاں پر موجود ہیں. یہ حل تو قرآن کریم نے بھی کہا کہ کبھی یہ حل ہمیں نہیں ملے گا. خیر و شر کی جنگ اور یہ تو قیامت تک جاری رہے گی. تو آپ کس سائڈ پہ ہیں اس جنگ کے اندر, وہی ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کون ہیں. بس تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شعور بڑھتا جا رہا ہے, اور اس فورم کے ذریعے بھی شعور جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, آگے ہی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے سب کو مبارکباد اور کانگریچولیشنز, ویری ویل ڈن. کن بیماریوں میں روحانی اور اخلاقی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکبر چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, جو آپ نے اپنی رائے بھی دی اور مزید اس میں ایڈ کیا. اس میں کوئی شک نہیں, یہ فولز پیراڈائز کی جو اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے یہ بالکل درست ہے, اور واقعی اپنے فوائد, اپنے منی میٹرز کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو انسان کب تک بیوقوف بنا سکتا ہے اور کب تک ان کو اس طرح سے لے کے چل سکتا ہے, جبکہ خود اپنا حال یہ ہو کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف, یعنی جو مسیحائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود کن بیماریوں میں, روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو وہ باتیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو سب سے زیادہ تو اپنی طرف ان کو توجہ کرنی چاہیے. دنیا کو جنت بنانے اور کے دعوے تو خواب و خیال ہو چکے ہیں, اور ان میں تو کوئی صداقت دکھائی نہیں دیتی. ہاں البتہ اپنے لوگوں کی حالت ہی بہتر بن جائے تو بڑی بات ہے. بہرحال آپ کی کنٹریبیوشن کا بہت شکریہ. اور ہاں میرا خیال ہے مرینا اور ستارہ جی کا شکریہ ادا کرنا بھول گئی تھی. نام نہیں کئی دفعہ اچانک سارے ذہن میں آتے. تو ستارہ کا بھی کنٹریبیوشن بہت زبردست تھا, اور مرینا نے وہ لکھ کے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں لیکن بہت زبردست ہوتی ہیں ان کی تحریریں وغیرہ, اور ان تحریروں سے بھی ہمیں پروگرامز کرنے میں بہت گائیڈنس ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ماریہ احمد صاحبہ کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو فیس بک پہ آتے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں بہت گائیڈنس ملتی ہے, اور ان کے وہ تحقیقی مضامین جو بڑی محنت سے تیار کیے گئے ہوتے ہیں. میرا تو خیال ہے ان کو اب ایک کتاب چھاپ دینی چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو میں تہہ دل سے مرینا کا, ستارہ کا اور باقی سبھی ہماری جتنی بھی دوستیں ہیں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں.